السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتی چلوں کہ میں، میرا چینل اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور آج میں کہاں موجود ہوں وہ آپ کو بتاتی ہوں، اور آج میں انٹرویو لینے والی ہوں جی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سینٹرل وسیم الدین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، عید مبارک سر۔ جی آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور تمام دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے عید مبارک۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عید سے پہلے بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب عید آ رہی ہوتی ہے اور بقرہ عید آ رہی ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بارش کے پانی کو بھی روکنا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر جانور اور یہ ساری چیزیں، اور پھر عید پہ جو اب سسٹم جیسے ہوتا ہے قربانی اور یہ پھر ان ساری چیزوں کو کس طرح سے سیو کر کے چلنا ہے، اور تاکہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کس طرح سے کیا جائے، تو وہ سارا آپ لوگوں نے کس طرح عید کے لیے ابھی ساری تیاریاں ہیں آپ کی؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ گجر نالہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کام چل رہا تھا، اور ایز پریویس ایئرز جو ہے الحمدللہ اس دفعہ جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گجر نالے کے اندر جو ہے بہت زیادہ انکروچمنٹ کی وجہ سے سارا پانی جو ہے وہ باہر کی طرف آ جاتا تھا، آبادیاں جو ہے ساری ڈوب جایا کرتے تھے۔ تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک انیشیٹو لیا ہے اور اس کے اوپر انکروچمنٹ ریموو کر دیا، اب اس کے اوپر کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی کی آلائشوں کے سلسلے میں جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور میونسپل کارپوریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ان تینوں نے مل کر اپنا ایک پلان چاک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس دفعہ جو ہے بہت زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو جو ہے اس دفعہ دیکھیں گے کہ پہلے سے بہتری نظر آئے گی، کہ لوگوں کو LIC جو ہے نا گلی میں یا ادھر ادھر ملیں گی نہیں، اور ہم نے جو ہے اپنے کنٹرول روم میں 24 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ اپنا جو ہے کنٹرول روم اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اس میں لوگ جہاں سے بھی کمپلینس آئیں گی انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے ریزالو کیا جائے گا۔ اچھا سر، ابھی جو عید سے پہلے بارشیں ہوئی ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہر جگہ مجھے نظر آیا گیا کہ پراپر آفیسرز خود موجود تھے، سارا کام کروا رہے تھے کہ کوئی مشکلات عوام کو نہ ہو۔ مطلب یہ پہلے اتنا زیادہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا تھا، حالانکہ تھوڑی سی بارش جیسے اسٹارٹ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کورنگی روڈ پہ یہاں ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ آپ خود سب لوگ موجود ہیں اور وہ کام کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو۔ اس کے لیے مجھے بتائیں کہ یہ پالیسی جو ہے ہر سال ہوتی ہے یا اس سال کچھ زیادہ اسٹرانگ تھی، یا وہ مشکلات بہت زیادہ کراچی کے ساتھ گزری ہیں کہ بارش میں پانی بہت زیادہ 2-3 سال آیا جس کی وجہ سے عوام بہت ڈری ہوئی تھی؟ نہیں دیکھیں، اس دفعہ جو ہے پہلے سے جو ہے اس کی پلاننگ کی گئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے کمشنر صاحب نے بہت ساری میٹنگز کی تھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، PDMA کے ساتھ، تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ جو ہے حالات پہلے سے بہتر تھے۔ جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نالوں کی صفائی ہے یہ اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے کہ کراچی میں اس دفعہ اتنا پانی نہیں تھا، اور اگر ہوا بھی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد، جس طرح سے اور شہروں میں لاہور کی اگر بات کریں کہ بارش کے بعد پانی آپ کو تھوڑی دیر بعد سڑکوں پہ نظر نہیں آتا، الحمدللہ کراچی میں بھی اس بار ایسا ہی ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو سڑک جو ہیں، گلیاں جو ہیں وہ ساری تقریباً صاف ملی ہیں۔ کوئی ایک آدھ جگہ ایسی ہوگی جہاں پرابلم ہوئی ہوگی، ورنہ صفائی وہ کیا نالوں کی صفائی کی وجہ سے ہوا ہے یا پراپر کوئی نئی سیوریج لائنز ڈلی ہیں، کیا ہوا ہے، وہ کس طرح کا سسٹم کیا ہے جو کراچی اس دفعہ امن میں رہا ہے ابھی تک الحمدللہ؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب نالوں کی صفائی ٹائملی ہو جائے تو اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اثرات لوگوں کو مل رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو صفائی ہو نہیں پاتی تھی، نالے صاف نہیں ہوتے تھے، اس دفعہ جو ہے پراپرلی اور ٹائملی صاف کر دیے گئے، اس کی وجہ سے لوگوں کو رزلٹ ملا ہے کہ اس دفعہ دیکھیں گے آپ کے روڈوں کے اوپر پانی نہیں ملے گا، اور جہاں سے ابھی شکایت آ رہی ہے کوئی ہے، ڈی واٹرنگ پمپ لگا دیے گئے تھے، اور ہم نے جو ہے چاکنگ پوائنٹ پہلے سے جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے تھے، ہر آفیسرس کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، تو الحمدللہ اس دفعہ حالات آپ کو پچھلے سالوں سے بہتر نظر آئیں۔ اچھا سر، ایک چیز میں تھوڑی سی ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پانی بہت کھڑا ہوا تھا، یہاں کام نہیں ہوا، یہاں کام نہیں ہوا، تو میں صرف ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیا اتنا فنڈ اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں اداروں کے پاس کہ وہ پراپر طریقے سے کام کریں؟ ہم ویکنیس تو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ شاید اتنا فنڈ اور اتنی فیسلٹیز ان کے پاس نہیں تھی کہ یہ سارا سسٹم اوکے ہوتا؟ یہ بھی کوئی ہے ایک ویک پوائنٹ ہم لوگوں کا جو میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم
تو آواز اٹھا دیتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں کراچی پانی میں ڈوب گیا, کراچی ڈوب گیا. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سیلری کا یہ بجٹ ہے, یہ اس چیز کا بجٹ ہے, یہ اس چیز کا بجٹ ہے, اب اس میں رہ کے پورے کراچی کو یا ایک جگہ کو کرنا بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے آپ, وہ ذرا عوام کو. جی دیکھیں الحمدللہ جو ہے کراچی کی پاپولیشن ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. دوسری چیز ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, نالوں میں کچرا نہ پھینکیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پلاسٹک بیگس ہیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لائنوں کو چوک کرتے ہیں. ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے اس کے اوپر بین لگا دیے ہے. لوگوں کو بھی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شعور اجاگر کیا جائے کہ لوگ جو ہے اس کو استعمال نہ کریں اور ایسی جگہوں پہ نہ پھینک دیں. نالے کے اندر لوگ جو ہے کچرا لا کے پھینک دیتے ہیں, تو پھر جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں کو لوگوں کو ہی پریشان وہ پبلک ہی پریشان ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اس کے اوپر جو ہے بین کرا دیے, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کوشش کریں گے کہ اس کو سختی سے جو ہے نا استعمال اس کا بند کیا جائے کراچی میں, تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آئندہ جو ہے اس طرح کے حالات ملیں گے نہیں. ایسے سر عید کا پہلا دن کل تھا اور آج عید کا دوسرا دن ہے, تو پہلے دن کی کیا کارکردگی تھی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر میں یہ سسٹم ہے کہ قربانی کی اور اس کے بعد وہ ساری علائشیں اٹھا کے اگر آپ کی گلی کے نکڑ پہ کسی نے اتنا سا کچرا پھینکا ہوا, آپ نے وہاں جا کے اس کو اور زیادہ کر دینا, تو اس کے لیے کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں سسٹم یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وارڈ جو ہے یو سی کے اندر 4 وارڈ ہیں, وہ ہر وارڈ کے اندر جو ہے ہم نے جو ہے پوری ٹیمز جو ہے نا ساری جو ہے اپنی مقرر کر دی ہیں. ہر آپ کو یو سی میں وارڈ میں اپنا جو ہے اپنے یہ سوزوکیز جا رہی ہیں, گلیوں میں سے جو ہے نا وہ علائشیں اٹھا رہی ہیں. ہماری جو ہے درخواست ہے لوگوں سے کہ وہ جو ہے نا ایسی جگہ نہ پھینکیں, نالوں میں نہ پھینک دیں, اپنا جو ہے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیں. ہماری جو ہے ٹیم آئے گی وہ اس کو اٹھا لے گی. دوسری چیز ہے کہ اگر نہیں پہنچنا ہے تو ہم نے جو ہے نمبر جو اناؤنس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے شکایت کر دیں, ہمارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ العزیز لے کے چلے جائیں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو ہم نے سنا تھا کہ پولیس والے اور ٹریفک پولیس والوں کو عید پہ چھٹی نہیں ملتی, اس بار تو بارش کی وجہ سے عید پہ آپ لوگوں کا بھی کام کچھ زیادہ ہی ہے کہ چھٹی کی طرف آپ لوگ جا ہی نہیں سکتے, عید پہ بھی آفس اور کام سارا سسٹم دیکھ رہے تاکہ عوام کو مشکل نہ ہو. جی دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو ہے نا ہم پبلک کو سرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تو الحمدللہ جو ہے ہم عید والے دن جو ہے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ آفس میں موجود ہیں تو لوگوں کو سرو کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کی عید جو ہے آسانی سے اور صحیح طریقے سے منا سکیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی کی بہتری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کتنا کام کرنا ہوگا, کتنے % ہو چکا ہے اور کتنے % اور کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ایک جنرل سوال ایسے, لیکن دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں سب بہتری کے لیے. اب آپ نے دیکھا کہ گرین لائن بس اسٹارٹ ہو گئی ہے, دوسری چیز ہے پیپل بس سروس آ گئی ہے, روڈوں کے اوپر کام چل رہا ہے, نئے منصوبے آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز K4 جو ہے اسٹارٹ ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ العزیز جو ہے کراچی بہتری کی طرف جائے گا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو کے الیکٹرک نے ایک اچھا میں اپنے شو پہ نا آج عید کا دن ہے تو میں سر سے سارے سوال کر رہی ہوں, میں عید کی صفائی کے حوالے سے بھی کر رہی ہوں کیونکہ بارش کا کچھ پتہ نہیں ہے, موسم بہت بے ایمان ہوا ہے, کبھی بھی برس سکتا ہے, تو اسی لیے جو ہے نا آفیسز میں آپ کو سب آفیسرز ملیں گے اور ایکٹیو ملیں گے کہ عوام جو ہے کراچی کی وہ پریشان نہ ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کی عید ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ذرا کے الیکٹرک پہ بھی بات کریں, آپ کے آفیسز میں بھی لائٹ جاتی ہے سر؟ بالکل جو ہے یہاں پہ بھی لائٹ جاتی ہے, تو یہ تو سب کے ساتھ یہ ایک جیسا ہی پرابلم ہے. ملک اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیول کے پرابلمس ہیں کہ الیکٹرک کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے گا, اب جس طرح سے قربانی کی عید ہے, پانی کا بھی زیادہ سب کو پانی کی بھی ضرورت زیادہ ہوگی کہ گھر میں استعمال بڑھ جائے گا, اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی بہت کم آتا ہے یا ایک روٹین بنی ہوئی ہے ہفتے میں 3 دن یا 2 دن یا 4 گھنٹے. اب اس کے عید کے لیے اب جس طرح کہ آج عید کا دوسرا دن ہے, تو کیا سسٹم ہے کہ لوگ ایٹ لیسٹ عید والے دن پریشان نہ ہو, کیونکہ قربانی تقریباً گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے. پانی کا میں تو جو ہے لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پانی کا ضیاع نہ کریں. لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے گاڑیاں دھو رہے ہیں یا اس طریقے سے, پانی جو ہے اب دیکھیں کم ہے تو اس کو ہمیں جو ہے سب کو سنبھال کے اس کو استعمال کرنا ہے, ضیاع نہ کریں اس چیز کا. دوسری چیز ہے کہ میرے پاس جو ہے اگر کوئی لوگ آتے ہیں اگر پانی جو ہے لائن کے تھرو نہیں پہنچ رہے تو ہم ان کو جو ہے اپنا واٹر ٹینکر کے ذریعے جو ہے پہنچا رہے ہیں.
تو اچھا سر، ایک چیز کراچی میں سسٹم سمجھ نہیں آتا، اور عوام، کیونکہ میرا ایک شو یہ جو کراچی کی آواز ہے یہ باہر علاقوں میں بھی ہوتا ہے، عوام کا بڑا ایک سوال ہے کہ اب آپ نے بھی اتنی اچھی بات کر دی کہ اگر لائن میں نہیں آ رہا تو ہم ٹینکر کے تھرو ضرور پہنچا دیتے ہیں، فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. عوام کا یہ سوال ہے کہ یہ لائنوں میں پانی نہیں آتا اور ہمیں ٹینکر کے تھرو کیوں ملتا ہے؟ یہ ایسی کیوں نہیں کوئی سسٹم بنتا کہ لائنوں میں ہمیں پانی ملے تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو؟ بیسیکلی دیکھیں، لائنیں جو ہے نا پچھلے 40-50 سال پرانی بوسیدہ ہو گئی ہیں. کئی جگہوں پہ اندر جو ہے لائن جو ہے اس کے اندر چوک ہو چکی ہوتی ہے، کسی وجہ سے پانی نہیں آ رہا ہوتا ہے. اب پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ریپلیس کیا جائے نئی لائنوں سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی. K4 کا منصوبہ اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اس سے بھی پانی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا پانی مل نہیں رہا ہے کراچی کو. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے انشاءاللہ العزیز بارشیں ہو گئی ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ڈیمز بھر جائیں گے، پانی کی جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے کراچی کو جتنا زیادہ پانی مل جائے گا اتنا جو ہے سپلائی ہوگا. سپلائی پیچھے سے کم ہے، اس لیے سپلائی جو ہے آگے جو ہے اس طریقے سے جو ہے، لیکن اس کو طریقہ یہ ہے کہ مینیج کیا جائے. کہ کوئی اب فرض کریں کہ جو ہے ایک جگہ ناغا سسٹم کر لیں آپ، اس کی جو ہے راشننگ کر لیں کہ جی ایک علاقے کو آج دیا ہے تو دوسرے علاقے کو کل دے دیں آپ، تو اس طریقے سے سب کو مل جائے گا پانی. تو انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی کر رہے ہیں. تو جی اچھا سر، کیا پانی کی جو ابھی کمی ہوئی ہے، عید سے پہلے بھی ایک نیوز بھی بہت چل رہی تھی اور احتجاج بھی لوگوں کا ہو رہا تھا کہ پانی علاقوں میں نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لائٹ زیادہ جا رہی تھی اور اس وجہ سے پانی پراپر علاقوں میں نہیں جا پاتا تھا کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی تھی، یا پیچھے پانی کم تھا، کراچی کو پانی صحیح طرح نہیں دیا جاتا تھا، یا پانی دیا جاتا تھا، یہ جو پانی واٹر مافیا، جو پانی مافیا ہے وہ ہمارے یہاں پانی لے جاتے تھے؟ اس کا مطلب اس کا مین ریزن آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو پانی کی شارٹیج ہے، پانی جتنا آئے گا اتنا ہی جو ہے آگے سپلائی ہوگا. دوسرا ریزن آ گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پمپنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں. پمپنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے سپلائی آگے نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑی مین کاز تھی. بس یہ کہنے کا مقصد یہی تھا پوچھنے کا کہ عوام کا ایک بڑا شور تھا کہ پانی نہیں آ رہا، تو وجہ یہی تھی کہ اگر پانی کم بھی اور اگر وہ دیا جائے اور آگے پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ لائٹ کی وجہ سے نہ چل پائیں، آن نہ ہو پائیں، تو آپ تک پانی نہیں پہنچے گا. سر، عید کے لیے آج عید کا جیسے دوسرا دن ہے اور بارش کا بھی ہے کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے بارش، تو عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے قربانی کی عید میں وہ صفائی کا خیال رکھیں، اپنی گلی محلے، اپنے سڑک اور اپنے ایریے کا خیال رکھیں تاکہ ان کو بھی مشکلات نہ ہو اور اداروں کو بھی مشکلات نہ ہو؟ بس دیکھیں، علائشوں کو جو ہے کسی ایسی جگہ پہ رکھیں اور ان کو نالوں میں اور روڈوں پہ نہ پھینکیں تاکہ جو ہے اس سے جو ہے اپنا ہمیں آسانی ہو. ہم جو ہے وہ ضرور آپ کے گھر تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ علائشوں کو اٹھا لیں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا آپ کی عید زیادہ اچھی گزرے. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز. ایک بار پھر سے آپ سب کو عید مبارک. لیتے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز، عید کا دن. اور میں اب آ چکی ہوں اے سی جمشید زون. ارسلان سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ. السلام علیکم. تھینک یو جی. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک. اچھا جی، عید کیسی گزر رہی ہے؟ پہلے تو وہ بتائیں عید کا دن آفس میں کیسا گزر رہا ہے؟ اچھا گزر رہا ہے. ہر سال عید ایسے ہی گزرتی ہے ہماری لوگوں کو سرو کرتے ہوئے. اور ظاہر ہے یہ والی عید جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو چونکہ عید قرباں ہے تو جانوروں کی جو علائشیں ہیں ان کو ہمیں ان کو ریموو کرنا پڑتا ہے اور ان کا ریموول جو ہے وہ کراچی کے اندر ایک میجر ٹاسک ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب پیچھے پری مانسون اور بارشیں بھی چل رہی ہوں تو یہ ٹاسک جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے.
تو بس یہی ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد جو صفائی ہے اور ستھرائی ہے اس کو انشور کیا جائے اور لوگوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، خاص طور پہ ٹریفک کو یا ایون جو اسٹریٹ پہ لوگ جو پیڈسٹرینز ہیں ان کو۔ اچھا، یہ کراچی میں جو عید سے پہلے بارش ہوئی اس میں کیا سچویشن تھی اور اب آگے کے لیے کیا تیاریاں ہیں کہ جو مشکلات اگر پیش آئی ہیں تو اب اس میں کمی آئے؟ جو ہماری پہلے بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر اس دفعہ تو چونکہ ہم لوگوں نے پچھلے جو 1-2 سال میں تباہی دیکھی ہے اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی، لوگوں نے بھی لیسنز لرن کیے اور اس دفعہ بڑے پرو ایکٹیولی ہم لوگ چل رہے تھے۔ پی ڈی ایم ای کی طرف سے جو مانسون کا الرٹ جاری ہوا تھا اس کے بعد سارے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ تھے۔ پھر جو ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز فوکل پرسنز جو چیئر کر رہے تھے مانسون کی جو رین ایمرجنسی کی سچویشن ہے۔ تو اس میں یہاں پہ ہم نے منسٹر لیبر کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ بھی انہوں نے چیئر کی، ہم نے وزٹ کیا سارا ایریا اور جتنے بھی ولنریبل پوائنٹس تھے ان پہ ہم پہلے سے ہی ہم نے ڈی واٹرنگ پمپس اور اس طرح کا کوئی بھی اگر ہمیں لائن کی تبدیلی کرنی تھی وہ ہم نے کی بھی تھی۔ تو اس دفعہ کافی کم جو ہے وہ ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا یہ بتائیے گا، اب عید کا فرسٹ ڈے گزر چکا ہے، آج عید کا دوسرا دن ہے، تو عید کے پہلے دن کس طرح سے صفائی کا انتظام کیا گیا اور ہمیں خود سے بھی صفائی کا خیال کرنا چاہیے، عوام کے لیے بھی اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ اس میں یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرتی ہے تاکہ عید پہ صفائی ستھرائی انشور کی جائے۔ اس میں ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کہ علائشیں جو ہیں وہ جا کے رکھی جاتی ہیں، وہاں سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے ان کو پک کر لیتے ہیں اور وہ پھر جام چاکرو یا جو بھی ڈسپوزل پوائنٹس ہیں وہاں پہ ان کو لے جاتے ہیں۔ تو لوگوں سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے جو اویئرنیس ریز کی ہوئی ہے، جو انہوں نے اس طرح کے ایسے پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ علائشیں جمع ہوں گی، تو وہاں پہ ہی ان کو جا کے آپ ان کو ڈسپوز کریں یا ہینڈ اوور کریں۔ ایسے نہ کریں کہ آپ ان کو کہیں بھی سڑک پہ ادھر ادھر پھینک دیں، اس سے بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہمیں تو ہوتا ہی ہے لیکن ہم سے زیادہ آپ کو ہوتا ہے اور ہمارے لیے آپ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے بارش اسٹارٹ ہوئی اور سڑکوں پہ ہم نے دیکھا سارے آفیسرز موجود تھے، کام دیکھ بھی رہے تھے، کروا بھی رہے تھے، عوام کو مشکلات نہ ہو، تو یہ سلسلہ کیا عرصے سے چلا آ رہا ہے یا اس بار پراپر ایک سیٹنگ کے ساتھ، سٹنگ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی کہ اب پراپر طریقے سے کام ہوگا، جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو سب سڑکوں پہ ہوں اور اپنے سامنے ساری سچویشن کو سنبھالا جائے؟ جو میٹنگز کا سلسلہ ہے یا ہائی الرٹ پہ ہونے کا سلسلہ ہے، آفیسرز کا فیلڈ میں ہونے کا سلسلہ ہے، یہ اس سال نیا نہیں ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اس سال فرق یہ ہے کہ مانسون کے آنے سے پہلے ہی سارے ادارے کوآرڈینیشن میں تھے، تیار تھے، نالوں کی صفائی کو انشور کیا گیا تھا۔ جب پانی آتا ہے تو اس کو نکاسی آب جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اگر نالے صاف نہیں ہوں گے، پانی کو نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا تو پانی اتنی ہی دیر لے گا اور اتنا ہی زیادہ ہم سب کو دقت کا سامنا ہوگا۔ اس دفعہ فرق یہ تھا اور فرق یہ ہے کہ نالوں کی صفائی پہلے سے ہو چکی ہے۔ جو کرٹیکل ولنریبل پوائنٹس ہیں، مثال کے طور پہ نیپا ہے، گرو مندر چرنگی ہے، شارع قائدین پہ پوائنٹس ہیں، شارع فیصل پہ پوائنٹس ہیں، ایسے سارے پوائنٹس کو پہلے سے ہی ہائی لائٹ کر کے انڈیویجولی ڈسکس کر کے ان پہ انڈیویجولی کام کیا گیا۔ یہ فرق ہے اس دفعہ۔ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ 2 سال پہلے جو بارش ہوئی ناگن چورنگی پہ، جو سچویشن تھی وہ سب کو پتہ اور آپ کو بھی پتہ ہوگا، پھر اس سے اگلا سال آیا تو پھر اس میں یہ امپروو کیا گیا، اس چیز کو امپروومنٹ نظر آئی کہ کشتیاں آ گئیں، اور اس سال بہت زیادہ اچھا ہوا کہ کشتیاں نہیں آئیں اور پانی کراچی میں بہت کم نظر آیا سڑکوں پہ، اور کراچی والوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ حادثوں سے لوگ بہت زیادہ بچے ہیں۔ بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لوگ اسکرین پہ آ کے ہم ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہاں غلطی ہوئی ہے اور یہ چیز غلط ہوئی ہے، پر جب بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں ہینڈل ہو رہی ہوں تو ہم چینلز والوں کو اور ہمیں اینکرز کو چاہیے کہ یہ ضرور بتایا جائے کہ اس بار کافی بہتری تھی اور بہت اچھا کراچی گیا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اب سارا سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ باہر بھی جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ جیسے
जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं उससे पहले पूरा कराची जो है वो खोद क्यों देते हैं? फिर उसी टाइम पे नाले, लाइनें, सीवरेज का सिस्टम, बल्दियात के हवाले से सारी चीज़ें, वो उस टाइम क्यों एक्टिव होता है? मतलब क्या फ़ंड उस टाइम मिलता है कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे आवाम जो है ये सुनना चाहेगी, क्योंकि कराची की आवाज़ मैं करती हूँ हर इलाके में, तो ये हर इलाके वाले का सवाल है कि पहले 4 साल क्यों नहीं काम होता, ये उस टाइम क्यों काम होता है, वजह क्या है इसकी? काम तो देखें कोई किसी खास पीरियड में नहीं होता, काम जो है वो गाए बगाए होता रहता है। इस वक्त आपको कुछ ज़्यादा अगर खुदाई वगैरह नज़र आ रही है, वो इसलिए है कि जैसे कि मैंने पहले भी इस बात का तज़किरा किया कि मॉनसून प्रिपेयर्डनेस के हवाले से हमें जगह जगह लाइंस की तब्दीली करनी पड़ी ताकि मॉनसून के अंदर जब बारिश हो रही है तो पानी खड़ा ना हो। इस वजह से हमें काफ़ी सारे ऐसे जगह, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे खुदाई की गई है। आई अंडरस्टैंड कि टेम्परेरीली काफ़ी मुश्किलात होती हैं, दिक्कत होती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो हम सबका इसमें फ़ायदा है। तो मेरी गुजारिश यही होगी सबसे कि जहाँ इतना उन्होंने सब्र किया है थोड़ा सा और करें, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगी। अच्छा, एक बड़ा मासूम सा सवाल है आपसे कि बारिश के दौरान ये खुदाई करके नाले और नालों की सफाइयाँ और ये सारी चीज़ें करना और ऊपर से बारिश हो जाए तो आप नहीं समझते पैसे ज़ाया हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि अगर काम जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, बिल्कुल एट द स्पॉट उसको ना एड्रेस किया जाए, जिस तरह एक गुजारे वाला काम होता है वो ना किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि बारिश कुछ बिगाड़ती है उसका। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर खुदाई हो गई है, लाइन रिप्लेस हो गई है, तो उसके बाद जो खुदाई हुई हुई है उसको प्लेन करने, उसको लेवल करने और उसकी कारपेटिंग होने में वक्त लगता है। अगर वो नहीं हुआ तो वो थोड़ा एक बुरा मंजर पेश करता है। अच्छा, ये बताइए ईद के फ़ौरन बाद जो इलेक्शन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तैयारियाँ? उसकी बिल्कुल तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जो फ़ेज़ 1 था वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है हमारा। हम लोग इस वक्त फॉर्म 8 इशू कर चुके हैं, सिंबल्स अलॉट हो चुके हैं और अभी रिसेंटली हमने एक ब्रीफिंग भी कंडक्ट की है। मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, आई एम श्योर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी यही हो रहा है, जिसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट जो कि ज़ाब्ता अखलाक है उसके हवाले से एक ब्रीफिंग सेशन हमने दिया। शार फैसल पे हमने इसका अरेंजमेंट किया था, तो कोई अबाउट 1500 कैंडिडेट्स उसमें आए और सारे अदारे वहाँ भी मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से हमने उन तक जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको कन्वे किया। अच्छा, जाते जाते हमारे देखने वालों को ईद के हवाले से, सफाई के हवाले से और बारिश ईद के फ़ौरन बाद या अभी आज क्योंकि दूसरा दिन है और फिर कभी भी शाम सुबह किसी टाइम भी बारिश तो बारिश है, हो सकती है, अच्छा मौसम हो सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह सेफ़ तरीके से ख़ुद को भी सेफ़ रखें? कुर्बानी कर रहे हैं तो सफाई का भी ख्याल रखें। मतलब सारी चीज़ें ये ज़िम्मेदारी इदारों की या हम कहते हैं हुकूमत की नहीं है, हर इंसान की भी कुछ ज़िम्मेदारी होती है और वो पूरी करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखें, कराची जो है वो इट इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान और वो सिर्फ फेस नहीं है, इट इज़ मिनी पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान के हर रंगो नस्ल का बंदा मौजूद है। कराची को ओन करें, ये हमारा शहर है और हमारी ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये हम सब का काम है एज सिटीजन्स ऑफ कराची। तो जहाँ मैं सिविक सेंस के हवाले से बात करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो हैं वो जो जानवरों की आलाइशें हैं या खालें हैं या जो भी उनके बाकियात हैं उनको जो डेजिग्नेटेड जगह है वहीं पे फेंकें। हमारे अदारों के साथ ताउन करें, ये आपकी बेहतरी और आपकी भलाई के लिए है और इसमें हमारे कराची शहर जो है इसका फ़ायदा है। तो यही मैं कहना चाहूँ। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़ और आज ईद के दिन ये शो और उसी के साथ साथ आज आप सोच रहे होंगे मैं हर इलाके में जाके बहुत सारी बातें करती हूँ और आज वो वाली एनी नहीं है और आज मैं यहाँ बैठी हुई सवाल कुछ किए, सवाल वो किए जो आप पूछना चाहते थे, कोशिश थी वही सवाल यहाँ पे करूँ ताकि आप लोगों को वो जवाब मिल जाए। साथ साथ आपने ईद की तैयारी यकीनन भरपूर की होगी, कुर्बानी लोगों के घर कल भी हुई होगी, आज भी हुई होगी और कल भी इंशाल्लाह होगी। कोशिश हम सबको ये करनी है कि जिस तरह से बताया गया है कि अलाइशे जो है उसको आपने प्रॉपर अगर जो जगह बनाई हुई है वहाँ लेके जाएं, गंदगी जिस किस्म की भी हो वो वहाँ आप लोग कचरा लेके जाएं, ना कि अपनी गली के कोने पे, सड़क पे या किसी के दरवाजे के आगे। ये सफाई का ख्याल आप खुद रखेंगे क्योंकि साथ साथ आपको पता है कि बारिशों का भी सिलसिला है। जब ये सारी चीज़ें बारिश और ये कचरा मिलेगा तो बीमारी जो है वो आएगी और फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स में जो है वो लाइन लग जाएगी। सेहत हमारी
ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہر انسان آج یہ سوچ لے کہ ہم نے اپنے طور پہ بیسٹ کرنا ہے تو یقین کریں ہم بہت ساری چیزیں بہت اچھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہمارا شہر کراچی روشنیوں کا شہر تھا, ہم نے پھر اسے روشنیوں کا شہر بنانا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کراچی اب کچرا ہو گیا, اس کو بتانا ہے کہ نہیں, کراچی پھر چمکے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.